الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، تقریباً آدھی رات گزر چکی ہے، آپ حضرات بھی تھک چکے ہیں۔ ماشاءاللہ 8 بجے سے ہی آپ حضرات اللہ کے نبی کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ ایسے مواقع ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرماتے رہیں۔ رشک کرتا ہے ایسی زمین، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ آساد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور جو باتیں دین کی ہو رہی ہیں وہ ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ جب ہماری یہ مجلس ختم ہوگی تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے تم کہاں تھے؟ جبکہ باری تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے تم کہاں تھے؟ عرض کریں گے اے اللہ فلاں جگہ پر تیرا اور تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں اتنے لوگ جمع تھے، ہم اس مجلس میں تیرے دین کی باتوں کو، تیری باتوں کو، تیرے محبوب کی باتوں کو سننے کے لیے رک گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر پوچھیں گے فرشتوں سے میرے بندے جو میرا ذکر کر رہے تھے وہ کسی چیز کو طلب بھی کر رہے تھے، مانگ بھی رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہاں وہ جنت کو مانگ رہے تھے۔ اللہ ان سے پوچھیں گے کیا میری جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ فرمائیں گے اگر جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو پھر اور ہی زیادہ اس کی طلب کرتے اور کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھیں گے، اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ کیسی قیمتی مجلس ہے! اس مجلس میں شرکت پر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ایسی مجلسوں میں شرکت کا ہمیں بار بار موقع عطا فرماتے رہے۔ پھر باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے وہ بندے کسی چیز سے پناہ بھی چاہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے میری جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ جہنم کو تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائیں گے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ اور اس سے دور بھاگنے کی، اس سے بچنے کی کوشش کرتے اور دعا کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان سب کے لیے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ کیسا قیمتی سودا ہے! باری تعالیٰ اس جہنم سے ہمیں دور کر رہے ہیں، پناہ عطا فرما رہے ہیں۔
جس جہنم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم بھی کہتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ جب میدان حشر ہوگا تو باری تعالیٰ جہنم کو میدان حشر میں لائیں گے اور اس کو 70,000 رسے پڑے ہوئے ہوں گے، ہر رسے کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اور وہ جہنم میں کھینچ کر لائی جائے گی۔ جیسے وہ جہنم میں پہنچے گی تو پھنکار لگائے گی ایک جہنم، اس پھنکار کو اور اس کا آواز کو سن کر سارے انسان سجدے میں گر جائیں گے، اور سب کی زبانوں پر ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، سب کہیں گے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی یہی کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے میرے رب مجھے بچاؤ، میرے رب مجھے بچاؤ۔ یہ سب کی زبانوں پر ہوگا۔ قربان جائیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی کی زبان مبارک پر ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کو بچائیے، میرے رب میری امت کو بچائیے۔ کیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو دنیا میں بھی ہمیں نہیں بھولے، آج بھی نہیں بھول رہے ہیں۔ ہر پیر میں، ہر جمعرات میں ہمارے اعمال آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچتی ہے، خوشی ہوتی۔ جن کے اعمال گندے ہوتے ہیں ان سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج بھی ہمارے نبی ہم کو نہیں بھول رہے ہیں، اور میدان حشر میں بھی نہیں بھولیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں پائیں گے ہم آپ کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر مجھے دیکھنا ہو تو 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر میں ملوں گا، یا تو میں حوض کوثر پر ملوں گا، اپنی امت کے لوگوں کو کوثر کا پانی پلاتا ہوا ہوں گا، یا پھر میں میزان عمل پر ملوں گا، جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے وہاں رہوں گا، یا پھر میری امت جب پل صراط سے گزرتی ہوئی ہوگی وہاں ان کی نگرانی کے لیے میں موجود رہوں گا۔ ان 3 جگہ میں مجھے تلاش کر لینا، میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ میں ملوں گا۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہنم سے پناہ چاہنے کا جب ذکر آئے گا تو فرشتوں سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی، میری جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائیں گے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ اور دور بھاگنے کی کوشش کرتے اور اس سے پناہ چاہتے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ وہ جہنم جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے، جس کی پھنکار کو سنتے ہی سارے انسان میدان حشر میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے، اور سب کی زبانوں پر ہوگا یا رب نفسی نفسی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس وقت ہوگا یا رب امتی یا رب امتی۔ یہ وہ جہنم ہے، اس جہنم سے بچاؤ ہمارا۔ تھوڑی سی دیر ایسی مجلس میں شرکت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، پھر باری تعالیٰ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس مجلس میں بہت سے لوگ تو بیٹھے تھے اور تیرے دین کی بات جم کر سن رہے تھے، مگر کچھ لوگ تماشائی بنے کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کا اس مجلس میں شرکت کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیا اور جہنم کو حرام کر دیا، چونکہ یہ مجلس ایسی قیمتی مجلس ہے جس کو تماشائی بن کر دیکھنے والا
تماشائی بن کر شرکت کرنے والا بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ میں نے ان کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیا اور جہنم کو حرام کر دیا۔ میں نے ان پر اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے لیے اس حدیث پاک کے مطابق فیصلہ فرمائے، جنت ہمارے لیے واجب ہو جائے اور جہنم ہم پر حرام ہو جائے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے فیصلہ فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کی باتیں تو آپ حضرات نے سن ہی لی ہیں۔ میں ایک آدھ بات بتا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہیں، اللہ اپنے فضل سے حاضری کو قبول فرما لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، انسانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے، پوری مخلوق کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے رحمت المسلمین نہیں فرمایا، رحمت العالمین نہیں فرمایا، رحمت الانسان نہیں فرمایا، بلکہ رحمت للعالمین فرمایا۔ آپ صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں بلکہ جانوروں تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے اللہ کے نبی رحمت ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ بدک رہا ہے، باڑے میں بھاگا پھر رہا ہے، حملہ کرنے آتا ہے، جو باڑے میں گھستا ہے اس کو مارنے آتا ہے، اس کو کھانے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، اس باڑے کا دروازہ کھول کر آپ اندر تشریف لے جانے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہا مت جائیں اندر، وہ بہت غصے میں ہے، بہت بدک رہا ہے۔ لیکن آپ نے کوئی بات نہیں سنی، آپ اندر تشریف لے گئے۔ جیسے آپ اندر پہنچے وہ اونٹ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو سنا۔ آپ نے اس کے مالک سے فرمایا کہ بھائی تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس کو کھانے کو کم دیتے ہو، تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں ہی کی رحمت کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، جانوروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں۔ کیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا اونٹ بدکنے لگتا ہے، مجھے سونے ہی نہیں دیتا ہے، بدکتا رہتا ہے، مجھے سونے ہی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لاؤ یہاں میرے پاس، اس اونٹ کو یہاں لاؤ میرے پاس۔ چنانچہ اونٹ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں جو انبیاء علیہ السلام میں الگ الگ پائی جاتی تھی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیزاداری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ ساری خوبیاں جو الگ الگ انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری پائی جاتی تھی۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کا بادشاہ بنایا تھا، آپ ہر ایک کی بولی سمجھتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اس اونٹ کی آواز کو آپ نے سنا اور اس کے مالک سے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ کیا شکایت کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک کام کر کے کھیت سے جب رات کو واپس آتا ہے تو یہ سو جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتے،
میں بدکنا شروع کر دیتا ہوں کہ اٹھ جائے عشاء کی نماز پڑھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عشاء کی نماز نہ پڑھنے پر عذاب آ جائے اور ہم اس عذاب میں گرفتار ہو جائے، اس لیے میں بدکتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نماز ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو میں نے ایک دو جانوروں کا قصہ ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ انسانوں کے لیے رحمت ہونا تو آپ کا واضح ہے، ظاہر ہے، کیسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ کچھ منافقین بھی جماعت میں ساتھ تھے، انہوں نے آپ پر اندھیرے میں منہ باندھ کر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرانے کی کوشش کی اور آپ کو گڑھے میں دھکا دے کر مارنے کی کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے للکارا، وہ بھاگ نکلے۔ جبریل امین نے آپ کو سارا قصہ بتا دی کہ فلاں 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 تھے۔ اگلے مقام پر جب آپ نے جا کر پڑاؤ کیا تو ان کو بلوایا، تم نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیوں، سب کے نام بتا دیے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل تماشا کر رہے تھے تاکہ ہمارا وقت کٹ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جان لیوا لوگوں کو معاف کر دیا۔ آپ کا چچا ابو جہل، اس نے آپ کو کنویں میں دھکا دے کر کنویں میں ڈال کر مارنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو اس کے گھر میں آتا تھا گڈھا کھود دیا اور اوپر سے اس کو ڈھک دیا، اور خود مصنوعی بیمار بن کر پڑ گیا کہ جب میری بیماری کی خبر سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور میری تیمارداری کے لیے آپ تشریف لائیں گے، جب تیمارداری کے لیے تشریف لائیں گے تو گڈھے میں گر جائیں گے اور ہم اوپر سے پاٹ دیں گے۔ چنانچہ آپ کو پتہ چلا کہ میرا چچا ابو جہل بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ جب گڈھے کے قریب پہنچے، قریب تھا کہ آپ گڈھے میں گر جائیں، جبریل امین آئے اور آپ کو پیچھے ہٹا کر واپس کر لیا۔ ابو جہل نے دیکھا وہ بیمار تھوڑا ہی تھا، وہ تو بیمار بن کر پڑ گیا تھا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس ہو گئے، فوراً دوڑتا ہوا آپ کے پیچھے گیا اور آپ کو آوازیں لگا رہا ہے، بھتیجا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا تو نے گڈھا کھود رکھا، خود ہی گڈھے میں گر گیا۔ مثال مشہور ہے، جو کنواں کھودتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھیرا تیار کر دیتے ہیں۔ فارسی میں کہا ہے، چاہ کنرا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہی ہوتا ہے۔ عربی میں اسی کو کہا ہے، من حفر بیرا لاخی فقد وقع فی، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اسی میں خود گر جاتا ہے۔ تو ابو جہل گر گیا اسی میں۔ گھر کے لوگ اس کو نکالنا چاہتے ہیں مگر نکل ہی نہیں پا رہا ہے، رسیاں ڈال رہے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں مگر وہ اندر سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے، پھنسا کا پھنسا رہ گیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکال سکتے ہیں، تم جاؤ اور انہی کو بلا کے لاؤ۔ آپ کو جا کر اطلاع کی گئی کہ آپ کا چچا گڈھے میں گرا ہوا ہے، آپ آ جائیں اور اس کو نکال دیں۔ کون ہے ایسا آدمی دنیا میں جس کی موت کا سامان کوئی تیار کر رہا ہو اور پھر وہ اس کو بچانے کے لیے فکر کرے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالا اور ہاتھ پکڑا اور اوپر کھینچ لیا. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے ایک آیت شریفہ پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بھاری سامان ہے، بھاری خزانہ ہے. ہم اس خزانے سے جس موقع کی چیز چاہے لینا نکال سکتے ہیں اور اس کو زندگی میں لا سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. ایک شاعر نے شعر کہا ہے آپ کی شان اقدس کے بارے میں، مجھے بڑا پسند ہے وہ شعر. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح خلقت شہ ابرار نے کر لی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان میں بڑے چہیتے تھے. ان کو کسی نے پکڑا اور لا کر مکہ مکرمہ میں بیچ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خرید لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ بھی ان لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو گئے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے. حضرت خدیجہ نے ان کو یہ کہہ کر آزاد کیا کہ میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو گے. انہوں نے عرض کیا اگر آپ شرط بھی نہ لگاتی تب بھی میں آپ ہی کی خدمت کے لیے وقف رہتا، میں تو ہمیشہ آپ ہی کی خدمت کروں گا. ان کے گھر کے لوگ روتے تھے ان کے صدمے میں کہ کہاں چلا گیا ہمارا بچہ. جب کچھ لوگ ان کے علاقے سے حج کرنے کے لیے آئے، نظر آ گیا کہ زید یہاں موجود ہے مکہ مکرمہ میں، تو جب پتہ چل گیا ان کے والد اور ان کے خاندانی لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید ہمارا بچہ ہے اور اس کی وجہ سے سارے خاندان کے لوگ پریشان ہیں، اس کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ اس کو ہمارے لیے آزاد کر دیں اور ہمیں حوالے کر دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر یہ چاہے تو مجھے کوئی انکار نہیں، یہ اگر جانا چاہے مجھے کوئی انکار نہیں ہے. یہ خوش ہو گئے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ ہے وہ تو ساتھ ہو ہی جائے گا، اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. زید بن حارثہ سے ذکر کیا، بیٹا چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے. زید نے جواب دیا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں، مجھے ہر چیز یہاں مل رہی ہے، باپ کا پیار بھی مجھے مل رہا ہے، ماں کی محبت بھی مجھے مل رہی ہے، خاندان کہ جو آرام اور آسائش ہوتی وہ بھی مجھے مل رہے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا کہیں جانے والا نہیں ہوں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور لوگ زید کو زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگے. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ کو کوئی چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے، آپ کی خدمت میں آ کر رہنے لگے، آپ پر ایمان لے آئے. ایک مرتبہ ان کو ایک تانا دے دیا گیا کہ تو حبشن کا ہے، تو حبشن کا ہے.
ان کو تکلیف پہنچی اس طعنے سے، روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تانا دیا ہے اور ان کو کہا یہ تو حبشن کا بیٹا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، فرمایا تم نے ان کو یہ تانا دیا ہے، افیکم امر الجاہلیہ، ابھی تمہارے درمیان میں جاہلیت کی بو موجود ہے، اس کو تانا دے رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی مانگتا ہوں بلال سے، مجھے معاف کر دیں۔ بلال بھی بلال تھے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں معاف نہیں سمجھوں گا اپنے آپ کو جب تک کہ بلال میرے سر پر جوتے نہیں ماریں گے۔ بلال کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، مگر سعد فرما رہے ہیں میں نہیں سمجھوں گا کہ مجھے معاف کیا گیا ہے جب تک میرے سر پر جوتے نہیں ماریں گے بلال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم اس کے سر پر جوتا رکھ دو تاکہ ایک اپنی قسم میں بار ہو جائے۔ چنانچہ بلال نے ان کے سر پر جوتا رکھا اور وہ اپنی قسم میں بار ہو گئے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ کے ہی ہو کر رہ گئے جو آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ پھر اللہ نے بلال کو کیا مقام دیا، جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو آ کر بلال سے پوچھا ہے بلال تو کون سا کام کرتا ہے؟ رات میں جنت کی سیر کر کے آیا، میں نے اپنے سے آگے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اگر باہر سے آتا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پیروں کی آہٹ کو اور چال کو سن کر پہچان لیتا ہے کہ فنا آ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کی چال کو پہچان لیا کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا ہے۔ بلال نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی عمل نہیں ہے، اتنی بات ضرور ہے جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وذاک، وہ یہی ہے جس کی وجہ تو میرے سے آگے آگے جنت میں ہے۔ یہاں یہ شبہ نہ کر لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسے آگے جنت میں گھوم رہے ہیں۔ بات یہ خادم تو سامان تیار کرنے کے لیے آگے چل ہی دیتا ہے کبھی کبھی، اس لیے شبہ نہ ہو کہ آپ سے پہلے بلال جنت میں چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو بلال کو آپ کے بغیر مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا، روتے پھرتے تھے اور چھوڑ کر مدینہ منورہ شام چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ میں عرض کر رہا تھا شروع میں کیا میں نے کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خبرگیری کی اپنی زندگی میں بھی اور میدان حشر میں بھی خبرگیری رکھیں گے، اور آج بھی آپ خبرگیری کر رہے ہیں، خوابات میں آ کر امت کی رہبریاں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ بلال کہ آپ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بلال ہمیں بھول گئے، بلال ہمیں بھول گئے؟ بھولا تو نہیں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کے بغیر اس شہر میں مدینہ میں رہا نہیں جاتا ہے۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی مدینے کا ارادہ کر لیا اور سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینے میں شور ہو گیا کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے، خوش ہو گئے مدینے والے۔ جب غلاموں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں مدینے والے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ سب نے بلال سے درخواست کی
کہ آپ اذان سنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی اذان سنائیں. کہا نہیں سنا سکتا. آپ کی زندگی میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف اشارہ کر کے مجھے سکون ہو جاتا تھا. آج آپ نہیں ہیں تو کیسے یہ لفظ میں ادا کروں گا زبان سے؟ میرے بس کی بات نہیں ہے آپ کے چلے جانے کے بعد میں اذان دوں. آپ نے کسی کی بات کو نہیں مانا. لوگوں کی رائے ہوئی کہ حضرات حسنین کی بات کو نہیں گرائیں گے، چنانچہ نواسوں نے درخواست کی کہ نانا کے زمانے والی اذان سناؤ. اس درخواست کو منظور کیا، اذان کہنی شروع کی. جب مدینہ منورہ میں بلال کی اذان کی آواز پہنچی، سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد آ گئی اور دھاڑے مار مار کر عورتیں بھی، بچے بھی اور مرد بھی رونے لگے. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کہ آپ نے ایک ایک کو ایسا بنا دیا کہ جو ایک آدمی کی نہیں بلکہ ایک زمانے کی زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہو جائے. میں نے اسی لیے شعر پڑھا ہے، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح خلقت شہ ابرار نے کر لی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ رحمت الانس ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ میدان حشر میں جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں باقی رہ جائیں گے، اور جہنم سے جو مسلمان ہوں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے پاک کرنے کے لیے جہنم میں بھیجے گئے ہوں گے، وہ بھی جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، اور صرف کافر ہی جہنم میں رہ جائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. کیا سفارش کریں گے؟ اے اللہ، جہنم میں جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے عذاب کو ہلکا کر دیجیے، ان کے عذاب کو ہلکا کر دیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں گے اور جہنمیوں کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بھائی ہمیں اپنے نبی کی قدر کرنی ہے. اور قدر کیا کرنی ہے؟ دو کام کرنے ہیں. کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ قدر ہے. ایک کام تو یہ کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا مزاج بناؤ. وصلی اللہ علی النبی الامی چھوٹا سا درود ہے، اس کو پڑھنے کا مزاج بنا لو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کو پڑھتے رہو. وصلی اللہ علی النبی الامی. نسائی شریف میں یہ درود موجود ہے. یا اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک چھوٹا سا درود ہے، 10,000 درودوں کے برابر ثواب لکھا ہے. 10,000 درودوں کے برابر ثواب ملتا ہے ایک بار پڑھنے میں. جزا اللہ عنا محمد اما هو اہلو چھوٹا سا درود ہے. 70 فرشتے ایک مہینے تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. 70 فرشتے ایک مہینے تک. جزا اللہ عنا محمد اما هو اہلو یہ چھوٹا سا درود ہے، اس کو 70 فرشتے 1000 دن تک ثواب اس کا لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں. اور آپ حضرات تھک چکے ہیں. میں روایت سناؤں حدیث پاک کی، درود پاک کی فضیلت کے میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں. میدان حشر میں جب اعمال تولے جائیں گے، آدم علیہ السلام کو باری تعالیٰ میزان عمل پر کھڑا کر دیں گے کہ اپنے اولاد کے اعمال کو دیکھتے رہو. چنانچہ ایک امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و تحیہ کو لایا جائے گا. اس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ اس کے زیادہ ہوں گے. اس کو جہنم میں لے جانے والے فرشتے جہنم میں لے کر چل پڑیں گے. آدم علیہ السلام وہاں کھڑے دیکھ ہی رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائیں گے، اے احمد. آپ جواب دیں گے لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے باپ میں حاضر ہوں. آدم فرمائیں گے تمہارے امتی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں
اس میں مظہری میں یہ حدیث پاک موجود ہے، الوزن یومئذ الحق کے ذیل میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی لنگی کس لوں گا۔ لنگی کسنا کام کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی لنگی کس لوں گا اور میں فرشتوں سے کہوں گا اے فرشتوں ٹھہرو، مگر فرشتے میری بات نہ سنتے ہوئے کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم نہیں اللہ کی بات کے علاوہ کسی کی بات مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے میں داڑھی اور سر پر ہاتھ رکھوں گا، افسوس کے دائرے میں کھڑا ہو جاؤں گا، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ پوچھیں گے، سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ پوچھیں گے محمد کیوں، کیا بات ہے، اٹھاؤ سر سجدے سے۔ میں عرض کروں گا یا اللہ میرا ایک امتی جہنم میں لے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ ایک امت کے لیے، امتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسی آپ کی آواز اللہ سبحانہ و تعالی سنیں گے کہ میرا محبوب کہہ رہا ہے کہ میرا امتی جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، چنانچہ اس فرشتوں کو آواز لگائیں گے ٹھہرو فرشتے، دیکھو احمد کیا کہتے ان کی بات سنو۔ چنانچہ فرشتے فوراً واپس ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کے اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ چنانچہ دوبارہ تولا جائے گا، وہاں ڈنڈی تو نہیں ماری جائے گی بھائی، وہاں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، صحیح صاف وزن اعمال کا کیا جائے گا۔ چنانچہ نیکیاں اوپر اٹھ جائیں گی، بدیاں نیچے جھک جائیں گی۔ تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پگڑی سے پرزہ نکالوں گا اور نیکیوں میں ڈال دوں گا، جیسے نیکیوں میں ڈلے گا پرزہ، نیکیوں والا پلڑا نیچے جھک جائے گا اور بدیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ وہ انسان بھی خوش ہو جائے گا، فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ تو جہنم میں لے جانے والے فرشتے اس کو جہنم میں لے کر جا رہے تھے، یہ اب جنت میں لے جانے والے فرشتے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں لے کر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور جنت میں لے جانے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ وہ عرض کرے گا اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، مجھے اس شخص سے بات کرنے دو، اس کی صورت کتنی پیاری ہے، اس کی باتیں کتنی اچھی ہیں، اس کی عادت کیسی اچھی۔ چنانچہ آپ سے پوچھے گا وہ انسان آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تیرا درود میرے پاس پہنچا ہوا محفوظ تھا، میں نے پگڑی سے تیرے اعمال نامے میں ڈال دیا ہے، تیرا کام بن گیا ہے۔ یہ ہے درود پاک کا فائدہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا کام جس سے آپ کی قدردانی ہوگی یہ ہے کہ ہم آپ کے طریقے کو زندگی میں لائیں، آپ کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کوئی کام ہمارا آپ کے طریقے کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، آپ کے بعد تابعین کی زندگیاں دیکھو، تبع تابعین کی زندگیاں دیکھو، علماء دیوبند کی زندگیاں دیکھو۔ ان حضرات کے کام ہاں سارے کے سارے سنت کے مطابق ہیں۔ مولانا صحابہ کرام کے تو حالات سب آپ کے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا قصہ سنا دوں، پھر بات میں مختصر کر رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ذرا تم ٹھہرو میں بھی آ رہا ہوں۔ آپ اندر چلے گئے گھر۔ صبح کو آپ تشریف لائے مسجد میں، دیکھا وہ صحابی وہیں کھڑے۔ آپ نے پوچھا رے تم نہیں گئے؟ عرض کیا رسول اللہ، سن لیں جواب آپ صحابی کا اور اس جواب پر غور کر کے آپ کی زندگی کو عمل میں لائیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میرے پیر آپ کے حکم کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تو جہنم میں جلنے کے قابل تھے۔ اس ساری رات کھڑا رہنا میرے لیے آسان، آپ کی خلاف ورزی میرے لیے آسان نہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی سنتوں سے عشق عطا فرما دے، آپ کے طریقے سے محبت عطا فرما دے باری تعالیٰ۔ ایک چھوٹے سے صحابی تھے،
حضرت برا، ایک تو برا ابن عازب دوسرے صحابی ہیں، تو ان کے گھر آپ تشریف لے گئے، وہ بیمار تھے. آپ نے ان کے گھر والوں سے ان کی حالت دیکھنے کے بعد 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے طلحہ ابن برا، طلحہ اس بیماری میں بچے گا نہیں. دوسری بات یہ فرمائی جب یہ مر جائے اس کے کفن دفن میں جلدی کرنا. تیسری بات فرمائی کہ مجھے بھی اطلاع کرنا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کروں. جب آپ واپس ہو گئے تو طلحہ نے پوچھا میرے نبی کیا کہہ کے گئے، میرے نبی کیا فرما کے گئے؟ گھر والوں نے بتایا یہ کہہ کے گئے تو بچے گا نہیں، مرے گا، دوسرے تیرے کفن دفن میں جلدی کرنا ہے، تیسرے آپ کو بھی اطلاع کرنی. وہ چھوٹا سا بچہ جو صحابی ہے کیا کہتا ہے، کیسی محبت تھی صحابہ کو آپ سے. وہ کہہ رہا ہے میرے نبی کو میرے جنازے میں شرکت کی اطلاع نہ کرنا، چونکہ آپ کو میرے جنازے میں آنے کے لیے تکلیف ہوگی اور میں تکلیف کو آپ کی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا گھر دور تھا، بارش ہو رہی تھی، اور بارش میں مدینہ منورہ کی سردی کے زمانے میں بہت بڑھ جاتی ہے، اور یہودیوں کا محلے سے آنا ہوتا تھا، اس میں ہو سکتا تھا یہودی آپ کو تکلیف پہنچا دے. تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں، میرے جنازے میں شرکت کے لیے آپ کو اطلاع نہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تکلیف پہنچ جائے، میں اسے برداشت نہیں کرتا. چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا. آپ ابھی گھر بھی نہ پہنچے ہوں گے، طلحہ کا انتقال ہو گیا. گھر والوں نے آپ کے کہنے کے مطابق ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور دفن کر دیا. اگلے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا. آپ تشریف لائے اور ان کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ان الفاظ کو سنو جو مٹتا ہے اللہ کے نبی کے طریقے پر اللہ کے یہاں سے، آج بھی اس کے لیے فیصلہ ہونا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ سنیں گے، اللہ ہمیں مٹنے کی توفیق عطا فرما دے. دعا مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ آپ طلحہ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ طلحہ بھی ہنس رہا ہو، بات کرتا ہو آپ سے، اور آپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ہنس رہے ہوں. کیسی خوش قسمتی ہے ان صحابی کی. اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں ایک آدھ بات اپنے اکابر کی پیش کر رہا ہوں. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں کی مسلمانوں سے پورے ہندوستانیوں سے جنگ ہو رہی تھی، حضرت کے وارنٹ ہو گئے. 3 دن کے لیے حضرت چھپ گئے. 3 دن پورا ہوتے ہی باہر آ گئے. لوگوں نے عرض کیا حضرت وارنٹ آپ کے ہیں، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، تکلیفیں پہنچائی جائیں گی. فرمایا آپ ابھی اور چھپ جائیں. فرمایا نہیں چھپوں گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 ہی دن چھپے ہیں، میں بھی 3 دن چھپوں گا، اس سے زیادہ نہیں چھپوں گا. ایسی محبت ہمارے نبی سے ہمارے اکابر کو رہی ہے. اللہ ہمیں اس محبت کا تھوڑا سا حصہ عطا فرما دے تو ہم محبت کے مالدار ہو جائیں گے. قرآن کریم نے خود کہا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ملے گی مسلمانوں کو، مگر اس کا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم آ جائیں تو عزت ہمیں مل کر ہمارے قدموں کو چومے گی، ہمارے سامنے گھومے گی، ہمارے آگے گھومے گی، ہمارے پیچھے گھومے گی، ہمارے سروں پر عزت کا سائبان ہوگا. مگر شرط ہے کہ پیارے نبی کے طریقے پر ہم آ جائیں تو عزت ہمارے لیے ہی ہے. اللہ کا فیصلہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، قرآن کریم کا فیصلہ. علماء یہاں موجود ہیں، اللہ نے حصر کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ ہی کے پاس عزت کے خزانے، اور ملے گی کس کو؟ وہ صرف مسلمانوں کو ملے گی. مگر کیسے ملے گی؟ آپ کے طریقے پر آنے کے بعد ملے گی. اللہ ہم نبی کے طریق کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں، میں درود پاک پڑھ لیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون